برسوں بعد پاکستان کی سیاست نے بہت ہی خوشگوار منظر دیکھا ہے، جس سے پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت میں بہت بڑی کمی ہوتی نظر آئی ہے، اور یہ ہوا ایسے کہ آج انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان جو جاری تناؤ تھا اس میں کمی کی بہت بڑی تصویر سامنے نظر آئی، کیونکہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور وزیر اعظم شہباز شریف آمنے سامنے ہوئے اور دونوں کے درمیان ایک بہت ہی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے۔ ٹھنڈے مزاج سیاستدان شہباز شریف نے شعلہ مزاج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کا گرم جوشی سے آج وزیر اعظم ہاؤس میں استقبال کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی گفتگو سے انہیں تقریباً رام بھی کر لیا۔ آج ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی نے غیر متوقع طور پر معتدل گفتگو کی اور کہا کہ ملکی مفاد کے لیے ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ معاشی حالات میں ہمیں بھی اندازہ ہے کہ معاشی حالات دیکھ کر ہی وفاق سے مطالبات ہم کریں گے، ہم غیر منطقی مطالبات نہیں کریں گے۔ اس موقع پہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بتایا کہ وزیر اعظم نے صوبے کے واجبات ادا کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ IMF مذاکرات کے بعد وزارت خزانہ واجبات کا مسئلہ بھی حل کرے گی۔ کے پی حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور، وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے درپیش مسائل، دونوں فریقین کے درپیش مسائل حل کے لیے مثبت اقدام اٹھانے اور مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا یہ کہنا ہے کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سب کی سانجھی ہے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا ہے، ملک کی ترقی کے لیے کے پی کے وسائل استعمال کرنے پر ہمیں خوشی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ انہیں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات سے متعلق بھی انہوں نے بات کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی سیاست میں انگیجمنٹ سے سیاسی مسائل حل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے اس پر مثبت جواب دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جب انگیجمنٹ ہوگی، جب بات چیت ہوگی، جب باہم مذاکرات ہوں گے تو تمام سیاسی مسائل حل ہوں گے۔ بہت موضوع، بہت معتدل اور ہر لحاظ سے صحیح بات کی وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور نے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ کے پی نے ایک پریس کانفرنس میں بھی وفاق سے صوبے کے 1500 ارب روپے واجبات کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا۔ دوسری جانب اثاثے چھپانے پر نااہلی کے کیس میں گزشتہ روز علی امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن نے 26 مارچ کو طلب کر لیا۔ اب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز سینئر صحافی، خیبر پختونخوا امور کی بہت صحافت کا بڑا تجربہ رکھتے ہیں، نیوز اینالسٹ بھی افتخار فردوس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بڑی ایک سوئفٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تقریباً ان ایکسپیکٹڈ، آج صبح تک نہیں پتا تھا کہ علی امین گنڈاپور اسلام آباد آ رہے ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ان کا جو پوسچر تھا، ان کی جو گفتگو تھی، اس میں کہیں اس بات کی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اکاموڈیٹ کریں گے یا وہ اب کسی پازیٹیو ٹون کی جانب آگے بڑھیں گے، پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملیں گے۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے خوشگوار گفتگو دیکھی اور اس کے بعد جو گفتگو میڈیا کے ذریعے ہوئی، وہ سب بڑی ان ایکسپیکٹڈ اور ظاہر ہے پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشگوار ہے، مگر اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیسے یہ سب ممکن ہوا؟ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کامران صاحب۔ جب سے علی امین گنڈاپور نے حلف اٹھایا تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبے کے درمیان میں جو خبریں آ رہی ہیں اور جو سٹیٹمنٹس آ رہی تھی اس میں کافی تناؤ تھا۔ کل رات کو جب یہ پتہ لگا کہ چیف منسٹر جو ہے وہ DI خان جا رہے ہیں، جب ایک اسکیجول وزٹ تھا پرائم منسٹر کا، تو جو تحریک انصاف کے جو سنی اتحاد کونسل کے آبویسلی اب ممبرز ہیں، ان سے جو بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ملاقات ہوگی۔ پھر آج صبح آلموسٹ 8-9 بجے کے درمیان میں یہ طے پایا اور وزیر اعظم کے اسکیجول میں یہ ڈالا گیا کہ علی امین گنڈاپور ان سے ملاقات کریں گے، اور اس بات کا بھی جو ہے بہت یعنی واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ علی امین گنڈاپور یعنی کے پی گورنمنٹ نے فرمائش کی تھی کہ یہ ملاقات ہو۔ جب تحریک انصاف کے جو ہے ورکر سے اور جو ان کے کرتے دھرتے ہیں ان سے جو ہے وہ بات ہوئی، جو ڈیسیجن میکنگ اتھارٹیز ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک چانس مس ہوا تھا جب علی امین صاحب صوبے سے باہر تھے اور وزیر اعظم صاحب یہاں پر آئے تھے کے پی کے اندر، لیکن یہ کلیئرٹی موجود ہے کہ وفاق کے ساتھ مل کے بیٹھ کر جو ہے یہ مسائل حل ہوں گے۔ لیکن کامران صاحب جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ SIFC کا جو اجلاس کل طلب کیا گیا ہے، جس میں چاروں چیف منسٹر بھی جو ہے وہ موجود ہوں گے، اسے پہلے کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو سیٹل کرنا ضروری تھا، جس میں آبویسلی ایک معاشی استحکام صوبے کا، اور دوسرا جو اسی سے جڑا ہوا ایک
عنصر ہے جو حالیہ دنوں میں اس کی جو ہے وہ کافی ڈیٹیریشن ہوئی ہے، وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے۔ تو وفاق کی جانب سے جو خیبر پختونخوا کے پیسے پینڈنگ ہیں وہ سیکیورٹی کے مد میں بھی چاہیے، اور وہ جو ایریئرز بچے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا پن بجلی کے منافع کا، اور صوبے کے اندر جو قرضہ جو ہے وہ بڑھ کر جو پروجیکٹس کیے گئے کیونکہ پہلے بھی وفاق سے اس قسم کے پیسے نہیں ملے۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں کے پی کے ساتھ جن کا جو ہے وہ ملاپ ہوا ہے، اس میں این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، اور اس میں جو 120 ارب روپے جو واجب الادا ہیں سینٹر کی طرف فاٹا کے ایکس فاٹا کے ڈیولپمنٹ کے لیے، جہاں پر صورتحال دن بدن جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، وہ بھی زیر بحث آئے۔ تو میرے خیال میں اگر 19 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہے، یہ پہلی حکومت ہوگی 2008 کے بعد جب پی 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 نے جو ہے وہ صوبے کے ایریئرز ادا کیے تھے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موو ہوگا، اور میرے خیال میں جو انالیسس تھی کہ وفاق اور صوبے کے درمیان میں جو ہے ایک ہچکچاہٹ رہے گی، ممکن نہیں ہے کہ آج جو بھی رد عمل رہا علی امین گنڈاپور کا ملاقات کے بعد، جس ماحول میں ملاقات ہوئی، جس اچانک طریقے سے ملاقات ہوئی، اس میں پھر وہ تمام لب و لہجہ نہیں تھا علی امین گنڈاپور کا جو اب تک رہا ہے۔ پھر حکومت کی جانب سے بڑی وارمتھ ہم نے دیکھی، پرائم منسٹر کی جانب سے، ان کی کیبنٹ کی لوگ اس ملاقات پہ موجود تھے۔ گویا کہ اس کے پس منظر میں کچھ ہو رہا ہے، اور جس میں عمران خان شامل ہیں، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ سب کچھ ہو عمران خان کی منشا اس میں شامل نہ ہو۔ بالکل کامران صاحب، اور بڑی خبر میرے خیال میں اس میں یہی ہے کہ آبویسلی عمران خان ان دا لوپ تھے اس ساری ڈسکشن کی، اور اس سے پہلے بھی وہ بات جو ہے وہ ملاقات کرنے چاہتے تھے علی امین گنڈاپور عمران خان سے، لیکن میرے خیال میں وہ ٹون سیٹ کرنے کے لیے یہ ملاقات پہلے ضروری تھی، اور اب یہ میسج جائے گا عمران خان کے پاس۔ میرے خیال میں ایک پولیٹیکل مفاہمت کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، جس میں ایک سیاسی قائدین اور سیاسی پارٹیوں کا ایک ملاپ بھی جو ہے وہ شامل ہے، لیکن اس کو صرف آپ پی ٹی آئی کے تناظر میں نہ دیکھیں، اس کو آپ جے یو آئی ایف اور اے این پی جیسی جماعتیں اور ایون جماعت اسلامی کو بھی ان لوپ رکھا گیا ہے ایک لارجر پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، صرف اور صرف ایک پہلو پر کہ اکنامک صورتحال اس ملک کی بہتر ہو۔ اس حوالے سے اوور آل جو ہم نے دیکھا ہے کے پی کی جو دوسری لیڈرشپ ہے، جس میں اسد قیصر وغیرہ شامل ہیں جو عمران خان سے بھی ملے، پھر گوہر خان بھی، اور یہ تمام لوگ جو ہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ گنجائش ہے ریکنسلیشن کی، اور ظاہر ہے کہ کبھی بھی عمران خان اور ان کی سیاست میں گنجائش نہیں تھی اس طرح کے پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ بات چیت کرنا، اور پھر وہ یہ کہ ان کا چیف منسٹر ہنستے مسکراتے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھے، اور پھر دوسری کیبنٹ کے منسٹرز کے ساتھ بغل گیر ہو، یہ اٹ سیلف یہ جو آپٹکس ہے یہ کافی بڑا بریک تھرو ہے۔ ایبسولوٹلی جی، اور میرے خیال میں یہ بریک تھرو جو ہے ایک طرف اشارہ جو ہے وہ کرتا ہے ایک نیشنل کنسنسس کی طرف، لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے جو اس کے بیک گراؤنڈ کا جو ایک کام ہے، جس میں آبویسلی نیشنل جو سٹیکس ہیں ان کے سینٹیمنٹس 9 مئی کی طرف سے جو ہے وہ ہرٹ ہوئے ہیں، اس کی گارنٹیز بھی ضروری ہیں۔ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ گارنٹیز دینے کے لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ تیار ہیں، اور ایک پولیٹیکل جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کی طرح وہ نکل کے آئیں گے، لیکن اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب سے جو 2 ہفتے پہلے کچھ لوگوں نے ملاقات کی تھی جو اسٹیٹ اتھارٹیز تھے، اس میں سے یہ گارنٹی بھی لی گئی تھی کہ خیبر پختونخوا کی زمین جو ہے وہ وفاق کے مخالف کسی قسم کے ایجنڈے میں نہیں جو ہے وہ استعمال ہوگی، اور سیکنڈلی کسی قسم کے ایسے جلسے اور جلوس جس سے وفاق کا کام متاثر ہو، اس میں بھی کے پی حکومت جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ ملاپ نہیں کرے گی۔